السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، دینی ماحول کا ہونا، علم کے ماحول کا ہونا، اللہ والوں کے آنے جانے کے ماحول کا ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، کہ جس نے جہالت کا دور دیکھا ہے وہی حقیقت میں اسلام کے ماحول کی قدر کرنے والا ہے۔ عام طور پر دینی ماحول میں رہتے ہوئے، علم کے ماحول میں رہتے ہوئے آدمی کو اس ماحول کی پوری قدر نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اپنے خاندان کے علاقوں میں دیکھا ہوگا، مائیں محلہ بدل دیتی ہیں، دردمند باپ ملک بدل دیتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کر لیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے فلانے اللہ والے کے خانقاہ کے قریب رہنا ہے، تبلیغی مرکز کے قریب رہنا ہے، فلانے اپنے شیخ کی صحبت میں مجھے رہنا ہے۔ بالخصوص جن علاقوں میں کمیونزم ہے، جن علاقوں میں دینی پابندیاں ہیں، ہم نے دیکھا رشیا کے لوگ اپنی نسل کا ایمان بچانے کے لیے اپنی بیویوں کو لے کر رشیا سے ترکی منتقل ہو گئے، ترکی کی شہریت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سعودیہ میں رہتے ہیں، یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، لیکن اپنا ہم مسلک ہم مزاج مدرسہ نہیں ہے، دینی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، تو وہ کسی یورپین ملک سے برطانیہ، انگلینڈ منتقل ہو رہے ہیں، بری منتقل ہو رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ منتقل ہو رہے ہیں۔ بہت مثالیں ہیں دنیا میں۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس ماحول سے جیسا استفادہ کیا جانا چاہیے ویسے ہی استفادہ کیا جائے۔ دوسری بات، انسان کا ہر قدم اسے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر سانس اس کی زندگی کو ختم کر رہی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، آپ چاہیں گے تب بھی موت کے قریب ہونا ہے، نہیں چاہیں گے تب بھی موت کے قریب ہونا ہے۔ ذمہ داری کا احساس کریں گے
تب بھی زندگی کے لمحات گھٹتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم بے حس رہیں گے تب بھی زندگی کے لمحات گھٹتے چلے جائیں گے۔ زندگی کی مثال بجلی سے چلنے والی سیڑھی کی طرح ہے، ایکسیلیٹر کی طرح ہے۔ آدمی جب قدم رکھ دیتا ہے تو نیچے کے منزلے تک، اوپر کے منزلے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ سوتا رہے، جاگتا رہے، تیار رہے، غافل رہے، نیچے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں تب بھی موت کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے وقت کی ناقدری کریں تب بھی موت کے قریب ہو جائیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ پر، تنظیم الوقت پر دنیا میں کورس کروائے جاتے ہیں۔ مجھے وہ ملفوظ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بھاری باوزن نظر آیا۔ حضرت فرماتے تھے وقت آنے سے پہلے وقت کا منصوبہ نہیں بنایا جائے گا، اس کے صحیح استعمال کی پلاننگ نہیں کی جائے گی تو وقت ضائع ہو کر رہے گا، وقت ضائع ہو کر رہے گا۔ ہمارے مرد، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہوں، کئی سو طلباء کو عالم دین بناتے ہوں، تو ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وقت ساس کی خدمت میں لگنا چاہیے، ہمارا جو وقت دیورانی جٹھانی ننند بھاوج کے استقبال میں لگنا چاہیے تھا، ہمارا جو وقت محلے کی پڑوسنوں کی تعزیت میں، عیادت میں لگ سکتا تھا، ہمارا یہ سب وقت بچا ہوا ہے۔ ہمارا یہ وقت علم کے حاصل کرنے میں لگ جائے۔ چنانچہ شام کے علاقے میں نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی بچیاں بخاری مسلم کو حفظ کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی ہے شام کے مہاجرین، شام کی مہاجر عورتیں جو ترکی کی بارڈروں پر پڑی ہوئی ہیں، کوئی قرأت حفظ کی ماہر ہے، کوئی قرأت عشرہ کی ماہر ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ مرد جس مشن میں لگے ہوئے ہیں ہم اس مشن کا حصہ بننے والے بن جائیں اور اپنے فارغ اوقات کو، اور فارغ اوقات ہیں، فارغ اوقات ہیں، فارغ اوقات ہیں، ان فارغ اوقات کا صحیح انویسٹمنٹ اور صحیح استثمار اور صحیح اس کو بامقصد بنانے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے ملک کے حالات، عالم کے حالات، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بہنوں کی زیادہ ضرورت ہے، ڈاکٹر بہنوں سے زیادہ، انجینئر بیٹیوں سے زیادہ، فارمیسسٹ پڑھنے والی بہنوں سے زیادہ ان ماؤں کی ضرورت ہے جو مجودہ ہو، تجوید کی ماہر ہو۔ ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو مربیہ ہو، جو ان ڈاکٹر بیٹیوں کو بٹھا کر ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، گھریلو زندگی گزارنے کا ہنر بتاتی ہو، گر بتاتی ہو، تجربات بتاتی ہو۔ پہلے زمانے میں اتنی تمدنی ترقی نہیں تھی، فون کا اتنا تصور بھی نہیں تھا، استعمال بھی نہیں تھا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے خاندان کی پرانی عورتیں بچیوں کو جمع کرتی۔ بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن معاشرت، حسن معاشرت۔ اس چھوٹی سی کتاب میں
ایک ایک جملہ تجربات کا سمندر ہے۔ عجیب عجیب قسم کے گر ہیں جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آنے والی بیٹیوں کو سکھایا کرتی تھی۔ میں چند جملے نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں، بیٹا اپنا کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جل جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ نوکرانی کے پیچھے اپنا دل جلایا جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو خوددار بنانا چاہتی تھی، محنتی بنانا چاہتی تھی، خود مکتفی بنانا چاہتی تھی، بچپن سے گھریلو کام کاج کا بوجھ اٹھانے والا بنانا چاہتی تھی۔ تو ہدایات دے رہی ہے، کپڑے سکھانے کا سلیقہ بتا رہی ہے کہ بیٹا اگر کپڑے ایسی جگہ پر سکھانے پڑیں کہ جہاں پر اجنبی مردوں کی نظر پڑتی ہو تو اپنے اندر کے کپڑے، حیا والے کپڑے نیچے سکھانا، اوپر مردوں کے کپڑے، اوپر چادر ڈال دینا تاکہ تمہارے حیا والے کپڑوں پر نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ کپڑے سکھانے کا سلیقہ، مہمانوں کے استقبال کا سلیقہ آج کل کورس کی شکل میں بہت ساری چیزوں کا سکھانا آسان کر دیا گیا۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم ہے مفتی منیر احمد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کیے، ایمانیات، فہم ربیع الاول کورس، فہم سفر المظفر کورس، جس میں انہوں نے 100 صفحات میں، 125 صفحات میں کبھی زکوٰۃ دینے کا سلیقہ، کبھی لباس کی سنتیں، کبھی گھرداری کا طریقہ، صبح سے شام تک ایک گھریلو بیٹی کے دن کیسے گزرنے چاہیے، ہدایت کے اسباب، جنازے کی تجہیز و تکفین کا طریقہ، اتنے عرصے تک اہل علم کے درمیان رہے، کتنا آسان ہے کہ جنازے کی تجہیز و تکفین کا عمل سیکھ لیا جائے، کتنا بہترین عمل ہے۔ آدمی کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، انسان کو اپنی بے بسی نظر آ جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کا جنازہ نہلائے اور اس کے عیبوں کو چھپائے، اللہ نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بہترین مختصر عمل ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے اعتکاف کورس کے نام سے، رمضان سے پہلے رمضان کورس کے نام سے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی علمی تشنگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، علمی ماحول کو ان مختصر کورسوں کے ذریعے سے علمی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، موافق حالات عطا فرمائے، موافق حالات عطا فرمائے۔ آپ نے غزہ کے واقعات، شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے واقعات، آپ نے کتائب القسام کے واقعات، آپ نے ابو عبیدہ کے بیانات کو سنا، پوری دنیا میں سنا۔ کتنے ناموافق حالات ہیں، بستیاں پوری ملبہ بن جائے، ٹینٹوں کے اندر رہتے ہوئے مائیں ایک دن میں حالت حمل میں پورا قرآن پڑھ رہی ہو، جب تک چیلنج نہیں آتے ہیں بے حسی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ جب بندہ اپنی اختیاری تربیت نہیں کرواتا تو اللہ اس کی اضطراری تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔
جب بندہ اختیاری عمل سے آخرت کے اس درجے کو حاصل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اضطراری حالات کے ذریعے سے، کبھی بیماریاں، کبھی ملکی حالات، کبھی علاقائی حالات، کتنی بستیاں ہیں جہاں بلڈوزر چل رہے ہیں، آپ اندازہ کر نہیں پائیں گے آپ کے ملک کے نوجوانوں کی کتنی خاصی بڑی تعداد ہے جو سلاخوں کے پیچھے سڑ رہی ہے۔ آپ کے ملک کے اندر دنیا کے وہ چند ممالک جہاں پر بھوک مری اور جہاں پر فاقہ کشی، جہاں پر قلت غذا کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں یومیہ طور پر، عالمی اعداد و شمار بتلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فراوانی ہم کو عطا فرمائی ہے، کتنی مائیں معذور بچوں پر محنت کر کے صحت مندوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، کتنی مائیں بیوہ ہونے کے باوجود کئی گھروں میں کام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ولایت کے مقامات، اپنے بچوں کو اونچے علمی مقامات پر فائز کروا دیتی ہیں، اپنی اندرونی فکر مندی کی وجہ سے، اپنی اندرونی درد مندی کی وجہ سے۔ دیکھیے، انسان اس کی فکر کا نام ہے، انسان اس کے درد کا نام ہے۔ 3 وقت کے کھانے کا نام انسان نہیں ہے، 2 وقت کی چائے پینے کا نام انسان نہیں ہے، 10 گھنٹے سونے والے کا نام انسان نہیں ہے۔ اگر فکر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر درد مندی باقی ہے تو ہم زندہ ہیں۔ ہمیشہ یہ کوشش کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا درد اور ہماری فکر کیسے مشتعل رہے، کیسے باقی رہے، کیسے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ کتابوں میں دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کتنے لاکھ مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کا نام لیا کرتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، آپ نے پڑھا ہوگا محمد علی جوہر، محمد علی شوکت کی والدہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ۔ ان سب عورتوں کے واقعات بتلاتے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں 80 سال کی بوڑھی ماں ہے ہمارے ملک کے بعض اکابر کی، 80 سال کی بوڑھی ماں ہے، تہجد میں اٹھ جاتی ہے۔ اگر آج ذوالحجہ کی 24 تاریخ ہے، 23 تاریخ ہے، وہ 23واں پارہ پڑھ لیتی ہیں اور سورج نکلنے تک، اشراق پڑھنے تک اپنے مصلے سے ہٹتی نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی بہنیں، افریقی ملکوں کا سفر، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کا سفر، اڑیسہ کے پہاڑوں کا سفر، تبلیغ کے لیے، دینی ماحول بنانے کے لیے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے کے لیے، وہاں کی خوبیاں لینے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سننا چاہیے، صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اپنے درد کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی فکر کو باقی رکھنے کے لیے۔ ہمیں آخرت بنانے الگ سے کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر کے بنانے کے لیے کوئی الگ سے زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا کو جہالت نے تباہ کر دیا، دنیا کو غربت نے تباہ کر دیا، اور جہالت اور غربت سے زیادہ فرصت نے تباہ کر دیا۔ فون کا استعمال، واقعتاً فون کا استعمال، بے قابو استعمال، بے مقصد استعمال، بے سمت استعمال، ہر وقت کی دعاؤں کا خون ہو گیا، یومیہ تلاوت چھن گئی، رشتوں میں سے خلوص نکل گیا، اپنے قریبوں پر توجہ ختم ہو گئی، روح نکل گئی ہے طواف کی،
جان ختم ہو گئی ہے حج کی، آدمی قبرستان میں موت یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، آنے والے مہمان میں دلچسپی لینے کے لیے آمدہ نہیں۔ ماہرین نفسیات، بڑے بڑے سائیکٹرسٹ نے مضامین لکھے ہیں، شارٹس کے عادی ہیں، چند منٹ میں انسان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ ابھی رونے کے مناظر، ابھی ہنسنے کے مناظر، ہم فون سے نہیں کھیل رہے ہیں، فون ہم سے کھیل رہا ہے۔ آپ مجھے اتنا نہیں جانتے ہیں، میری بیوی مجھے اتنا نہیں جانتی ہے، میرے بھائی مجھے اتنا نہیں جانتے ہیں، میرے ناظم اور ملازم اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا میرا فون مجھے جانتا ہے کہ میں کون سی چیزوں کو سرچ کر رہا ہوں، کون سے علاقوں کا سفر کر رہا ہوں، کن مصارف میں خرچ کر رہا ہوں، کون سے ویڈیوز میرے جذبات کے زیادہ موافق ہیں، میں کون سے ویب سائٹ پر زیادہ استعمال کیا کرتا ہوں۔ واقعتاً ہم نے فون سے کم کھیلا ہے، فون نے ہم سے زیادہ کھیلا ہے۔ ہمارے جذبات سے، ہمارے رشتوں سے، ہماری صحت سے، ہماری فجر سے، ہماری باجماعت نماز سے لڑ گئی ہم سے ماں باپ کی خدمت کی عادت، چھن گیا ہم سے مزاج اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھنا۔ ہمیں محرومی کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اپنی ساس کی خدمت کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے اندر یہ کب فکر پیدا ہوگی کہ مہینوں گزر گئے، کوئی مہمان گھر پہ نہیں آیا، کاش کھانا پکا کر ہم غریب بستیوں میں پہنچانے والے بن جاتے، کاش ہم بنجر علاقوں میں جا کر وہاں کی بہنوں کو کلمہ نماز، پردہ حیا، اولاد کی تربیت کے اصول سکھانے والے بن جاتے۔ جہاں پر زلزلہ آیا، جہاں پر سیلاب آئے، ہماری ماؤں نے میدان جنگ میں کیسے خدمت کی، زخمیوں کو کیسے اٹھایا۔ تمنائیں تو پیدا ہوتی، تمنائیں کب پیدا ہوں گی؟ اور جب تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی تو پھر دعا کیسے کی جائے گی؟ دعا میں انسان کی تمناؤں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں اللہ کی نیک بندیوں کا تذکرہ، اللہ کی نیک بندیوں کا تذکرہ، بہت زیادہ کمفرٹ زون میں، بہت زیادہ پرسکون ماحول میں جب ہماری بچیاں رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، تعیش پسندی کی عادت پڑ جاتی ہے، سہولت پسندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ انہیں سنایا تو جائے۔ حضرت منفوسہ رحمت اللہ علیہ، کوئی بچہ بالغ ہونے کی عمر تک زندہ نہ رہتا اور یہ اپنے بچوں کے جنازے پر کہتی، اے اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ نابالغی میں اس کا انتقال ہوا ہے، آخرت میں میرا سفارشی تو بن جائے گا۔ ایسی چیلنج کو قبول کرنے والی، ایسی بلند حوصلہ عورتوں کے تذکرے یا تو میں اپنی زندگی میں بتاؤں، یا تو میں کتابوں میں بتاؤں، یا تو میں اپنی زندگی میں بتاؤں، یا تو کتابوں کی تعلیم کے ذریعے سے بتاؤں۔ اگر میں نے خود بھی عملی نمونہ نہیں بتایا، اگر میں نے کتابیں بھی نہیں سنایا، تو پھر بچے کس تصویر کی نقالی کر رہے ہیں؟ حضرت نفیسہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، قاہرہ مصر کے اندر وہ مسجد موجود ہے، نفیسۃ العلم والادب۔ حضرت نفیسہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت کی، مجھے حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جانا، مجھے امید ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے شافعی کی مغفرت ہو جائے گی۔ دنیا کی بہت پرانی یونیورسٹیوں میں سے ہے، مغرب کے علاقے میں، فاس کے شہر میں، جامع قروین
ایک بندی اللہ کی گزری ہے، اسے اپنے والد سے میراث میں بہت کچھ مال ملا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مدرسے کی تعمیر کرنا چاہتی ہوں، میں یونیورسٹی کی تعمیر کرنا چاہتی ہوں، مسجد میں ہی یونیورسٹی، جہاں پر ابن خلدون پڑھے ہیں، جہاں پر ابن رشد پڑھے ہیں۔ دعا بھی کتنی بڑی طاقت ہے، اخلاص بھی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس بندی نے عہد و پیمان کر لیا، جب تک یہ یونیورسٹی کے ماحول والی جامع مسجد کی تعمیر نہیں ہوگی، اس وقت تک میں روزہ رکھتے رہوں گی، اس وقت تک میں روزہ رکھتے رہوں گی۔ اس بہن کی قربانی نے اثر بتلایا۔ آج 100 سال گزر گئے، عیسائیوں نے اس یونیورسٹی میں پڑھا، یہودیوں نے ان یونیورسٹیوں میں پڑھا۔ کیسی بیدار مغز ہوا کرتی تھی وہ عورتیں، اور کیسی نظر رکھنے والی ہوتی تھی وہ عورتیں۔ حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہا حضرت خالد بن ولید کی بہن ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے امیر آپ نہیں ہو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہاں پر وہ بات بھی ہو سکتی تھی فاصلے بڑھانے والی، نمک چھڑکنے والی، مرچی چھڑکنے والی، اور بے اعتمادی کا ماحول، فرقہ واریت کا ماحول بنانے والی باتیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھیا آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابل میں نہ آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، آپ اسی ذمہ داری پر رہنا۔ لشکر میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، لشکر میں بکھراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قدم جم گئے ہیں حضرت فاطمہ بنت ولید ان کی بہن کی نصیحت کی وجہ سے۔ کیسی گہری نظر ہے، کیسی گہری نظر ہے۔ معاشرت پر آدمی کہیں تو جائے جہاں پر اس کی پیٹھ کے عیب نظر آتے ہوں، آدمی کو اس کی پیٹھ نظر نہیں آتی ہے، اور نفس آدمی کو اس کے نقائص نہیں بتلاتا، مناقب بتلاتا ہے، اس کی خامیاں نہیں بتلاتا، اس کی خوبیاں بتلاتا ہے۔ تو میرا نفس تو مجھے 100 نمبر دے رہا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں۔ بہت دن پہلے ہمارے علاقے کے ایک بزرگ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، حکیم کلیم اللہ صاحب شیخ العربی والعجم کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے فرمایا، جائیے دروازے کے باہر کھڑے رہیے اور وہاں پر کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اجازت چاہیے کہ عبدالقوی دروازے پر ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ توجہ ہو گئی اسلام کے ایک حکم کی طرف کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کیسی طبیعتوں کی بے حسی ہے کہ قرآن کے پیغام کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، جاننے کا جذبہ ہی نہیں۔ حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں، قرآن کی اس آیت پر پہنچے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس قرآن میں تمہارا تذکرہ آج اقوام کو، آج افراد کو، آج ملک کے رہنے والوں کو، عالم کے رہنے والوں کو اب جو مسائل درپیش ہیں اس کا حل قرآن میں صرف تلاوت کی کتاب نہ بنائیے، ہدایت حاصل کرنے کی کتاب بنائیے، صرف ایصال ثواب کی کتاب نہ بنائیے، طلب ہدایت کی کتاب بنائیے، دستور حیات والی کتاب بنائیے، لائف اسٹائل سیکھنے کی کتاب بنائیے۔ بزرگوں نے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ مفسرین نے سورۃ النساء کی تفسیر الگ سے لکھی ہے،
سورۃ النور کی تفسیر عورتوں کے احکام، پردے کے احکام، محرم نامحرم کے احکام، کس وقت میں کس کمرے میں کیسے کس کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، سورۃ النور اس میں حیا کا نور ہے، عفت کا نور ہے۔ سورۃ النور پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالمی کامیاب مشہور مصلحین میں سے ہیں، انہوں نے آخر کی 10 سورتوں کی تفسیر، سورہ حجرات کی تفسیر، انسانیت کو کیسے جوڑا جائے، ملک کو کیسے جوڑا جائے، قوم کو کیسے جوڑا جائے، خاندان کو کیسے جوڑا جائے، سورہ حجرات میں وحدت کا پیغام، اجتماعیت کے اصول دیے گئے کہ خاندان بکھرتے کیسے ہیں۔ 200 تفسیروں کا مطالعہ کیا، مطبوعہ نہیں مخطوطے کا مطالعہ کیا۔ پیر صاحب دامت برکاتہم نے سورہ کہف کی تفسیر، کیونکہ سورت کی فضیلت کا سورت کے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے، سورت کی فضیلت کا سورت کے مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اس کا پڑھنا ابتدائی 10 آیتوں کا، آخری 10 آیتوں کا دجال کے فتنے سے بچاتا ہے۔ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بتانے کی جتنی مکاریاں ہیں، دجالی فتنوں کی ابتدا ہے، ان سب سے آدمی محفوظ رہتا ہے سورہ کہف کے پڑھنے سے۔ اب سورہ کہف پر مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نکتہ آفریں عجیب شخص ہے، مرنے سے پہلے فرماتے تھے کہ آدمی جنت میں بوڑھا داخل نہیں ہوگا، جنت میں جوان ہو کر داخل ہوگا۔ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے بھائی مکارم احسن نے دیکھا کہ موت سے پہلے مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے بال کالے ہو چکے تھے، جوان بن کر انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی اعزاز بخشا ان ربانی علماء کو۔ تو یہ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کہف میں دجالی فتنے کے اثرات مستقل کتاب لکھی ہے۔ کبھی تو یہ کسک پیدا ہو کہ میرے رب کی منشا کیا ہے، میرے رب کی مراد کیا ہے، یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو اپنے رب کے خط کو آدمی نہ پڑھ سکا ہو۔ حضرت علی میاں ندوی فرماتے ہیں بچپن سے والدہ نے سورہ کہف کا عادی بنا دیا، تدبر کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، تو حضرت علی میاں نے کتاب لکھی صرف سورہ کہف کی تفسیر پر، جس کا نام ہے مادیت، معرکہ ایمان و مادیت، معرکہ ایمان و مادیت۔ پورا سورہ سارے واقعات اس کے گرد گھومتے ہیں کہ لوگوں پر مادیت کا غلبہ، زردوزی کا غلبہ، روپیے پیسے میں تولنے کا شوق اور گرا ہوا مزاج پنپتے جائے گا، قیامت کے قریب آخرت کی طرف، دنیا کی بے وفائی کی طرف، فنائیت کی طرف کیسے متوجہ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن میں اگر حل ہے، ہم کیسے قرآن کو پڑھیں کہ مجھے موجودہ حالات کا حل پتہ چل جائے۔ بڑے مفکر عالم ہیں محی الدین قرہ داغی، انہوں نے کتاب لکھی کہ سورہ یوسف مسلم اقلیتی ممالک کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے محنت کی، صرف مائنورٹی میں نہیں، 30 کروڑ 18 کروڑ کی تعداد میں نہیں، تنہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجپشین سویلائزیشن، مورتی پوجا والی تہذیب میں رہ کر اپنی مومنانہ صفات، مومنانہ شان، داعیانہ کمال پر باقی رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتدریج محنت کی ہے۔ دیکھیے
اپنا مکان، اپنی اولاد، اپنا کھانا، اپنا چولہا، اپنا محلہ، اپنے بچوں کی شادی، ایسی گھٹیا سوچ، ایسی محدود سوچ، ایسی خود غرضی والی سوچ جس قوم کے مردوں میں، جس قوم کی عورتوں میں آ جائے، اس قوم میں اجتماعی انقلاب کبھی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی سوچ انفرادی ہے، ہر ایک کی عبادت بھی انفرادی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے صرف اپنے بھائیوں سے ملاقات کی کوشش، اپنے والدین سے ملاقات کی کوشش، مصر میں ویل سیٹل ہونے کی کوشش، اپنی نوکری کے انتظام کی کوشش، ان چھوٹے مقاصد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کو جیل خانے میں، تقوی کو زلیخا کے سامنے، زمینی سطح پر ایمان کی دعوت، ایمان کی دعوت، اس کے بعد وہ دن دیکھے۔ محی الدین علی قرہ داغی فرماتے ہیں، ایسے ملکوں میں، ہندوستان جیسے مسلم اقلیتی ممالک میں، وہاں کے مردوں کو، وہاں کی عورتوں کو خوف کی کیفیت میں ہماری نسل، ڈر کے سائے میں جی رہی ہے ہماری نسل۔ فلانی قوم، فلانے فرقہ پرست، فلانے فرقہ پرست، جب تک دعوت کا کام نہیں کیا جائے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر ہم عصمت چاہتے ہیں، اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، ہماری عصمت اور حفاظت تبلیغ دین کے ساتھ، اشاعت دین کے ساتھ، دعوت دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے مکانات بن جائیں، موٹے موٹے لوہے کے دروازے بن جائیں، مضبوط وینچر بن جائیں، لیکن اگر دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے، تبلیغ اسلام کا کام نہیں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کی غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوتی ہے، ہماری حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، ہماری حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ملی تقاضے، ملکی تقاضے، عالمی تقاضے، ہمارے علاقے میں ایک وہ عالم دین جنہوں نے سب سے پہلے اسلامک بینکنگ سسٹم مولانا معز الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، وہ کھانے کے لیے بیٹھے، جب وہ ناشتے پر بیٹھے تو اخبار کسی نے رکھ دیا سامنے، کوسوفا پر تشدد کے واقعات، وہاں پر مسلمانوں کے خون کے بہنے کے واقعات، ان کی طبیعت پر رقت طاری ہو گئی اور دسترخوان پر سے اڑ گئے اور ان سے کھایا نہیں گیا۔ میرا بھائی فلانے علاقے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کے کسی حصے میں مسلمانوں کی بے دینی یاد آ جاتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ جنہوں نے 70 سال سے زیادہ، 80 سال سے زیادہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید 2 جلدوں میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جہادی قافلے کا تذکرہ، ان کے انقلابی قافلے کا تذکرہ، علاقوں کے علاقے توبہ کرنے کے واقعات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا اور اپنی مجلس میں فرمایا، زندگی تو ان کی زندگی تھی، زندگی تو ان کی زندگی تھی، ہماری زندگی تو جانوروں کی طرح۔ فارسی اور عربی کی الفاظ استعمال کیے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ہماری زندگی تو بہائم، جانوروں کی طرح سونے کھانے میں گزر رہی ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو وصول کیا، انہیں افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ڈوبتے ہوئے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، آخری سانس اکھڑتے ہوئے آنے والے کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا دیا ہے
لاچاریوں میں کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ عالم کے غم میں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بواسیر کا خون نکل رہا ہے جسم سے، لیکن آخری بیان زندگی کا جو پاکستان میں پڑوس میں آپ نے کیا، کئی کلو خون کے نکلنے کے باوجود درد ہے وحدت امت کا پیغام پہنچانے، امت کے جوڑ کا پیغام پہنچانے۔ کام کرنے والوں نے اس حال میں کیا، پھر جیسا جیے ہیں ویسا مرے بھی ہیں۔ حضرت علی میاں کا انتقال ہوا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں میں بشارتیں سنائی ہے، ان بشارتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو منصوبہ بند طریقے سے وصول کرنے کی تدبیریں اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ ابھی چھٹیوں میں بن رہی ہے جی، اسی جمعرات کو نواب پور میں جوڑ ہے، وہاں پر اپنے مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور سیروزہ جماعت میں مستورات نکل رہی ہے، اس میں بھی اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں۔ اب جی لگا کر دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، یا من ستر القبیح واظہر الجمیل، یا سند من لا سند له، یا عماد من لا عماد له، یا کنز الفقراء ویا حرز الضعفاء ویا مقلب القلوب ویا مقلب القلوب، یا حنان ویا منان، یا قریبا غیر بعید، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کی ذات انتہائی بے نیاز ہے، آپ کی ذات صمد ہی صمد ہے۔ اے اللہ بڑوں کی دعاؤں نے، آپ کی ستاری نے یہاں تک چلا دیا، نہ جانے ہماری ناقدری، نہ جانے ہماری بے عملی ہمیں اور ہماری نسلوں کو محروم نہ کر دے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ آپ نے ابو عبداللہ اندلوسی کو چند دن کے لیے محروم کر کے بتایا، آپ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، کسی سے رشتہ داری نہیں۔ اے اللہ ہمیں عملی طور پر اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ خاندانی اقدار، خاندانی اوصاف، خاندانی بڑوں کے اعمال اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اے موسموں کے بدلنے والے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے مردے سے زندہ، زندے سے مردہ کو نکالنے والے قادر مطلق، اے اللہ ہم سب کے دل کی دنیا کو بدل دیجئے، ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کرنے والا بنا دیجئے۔ جب شوق تھا، جب شوق بن گیا، عمل کی قوت ختم ہو گئی۔ جب تک عمل کی قوت تھی، عمل کا شوق نہیں تھا۔ اے اللہ ایسی بے ترتیبی کی زندگی سے
ہم سب کو بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ ان عزیز بچوں کی تلاوت کا واسطہ، ان معصوم بے گناہوں کی تلاوت جب ان کی ماؤں کے دل کو بھا جاتی ہے، آپ کو کتنی پسند آ جاتی ہوگی۔ ہمارے آنسوؤں کو، ہماری تنہائیوں کو، ہماری جوانیوں کو، ہمارے بڑھاپے کو دین کے لیے قبول فرمائیے، کام کے لیے قبول فرمائیے، اپنے نام کے لیے قبول فرمائیے، صالح انقلاب کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں، ان کے بچے مختلف اعذار میں ہیں۔ اے اللہ، آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کے عزت و جلال کی قسم، ان خدام دین کے دل کو ہلکا فرما دیجئے، ان خدام دین کے دلوں کا بوجھ اتار دیجئے، ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائیے، مناسب رشتے مقدر فرمائیے، ہمارے ماں باپ کو عافیت دے دیجئے، درازی عمر دے دیجئے۔ ہم سے خدمت نہیں ہو سکی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ حاجیوں کے قافلے واپس ہونے لگ گئے، ہماری طبیعتیں بھی مچل گئی، ہمارے روح بھی پھڑک گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی چھلک گئے، ان مناظر نے ہمیں بے قرار کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی حاجیوں کے قافلے میں شامل فرما دیجئے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے شہر کی حاضری مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو ٹوٹے پھوٹے کام ہو رہے ہیں، غیبی مدد شامل فرمائیے، وسائل مخلص افراد مسخر فرما دیجئے، جہاں جہاں خاندان کٹے پھٹے ہیں انہیں جوڑ دیجئے، انتشار سے محفوظ فرما دیجئے، پورے عالم سے، اس ملک سے ظلم کا خاتمہ، ظالم کا خاتمہ فرمائیے، ایمان و امن کو قائم فرمائیے، اس کی کوششوں کے لیے ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کو پناہ دے دیجئے، اچانک کی موت سے، حادثے کی موت سے، غفلت کی موت سے، بے نمازی پن کی موت سے، کبائر پر اصرار کی موت سے، ناپاک تنہائیوں کی موت سے۔ اے اللہ، ہمیں پناہ دے دیجئے دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، پل صراط کی سختی سے، قیامت کی رسوائی سے۔ اے اللہ، اس حال میں موت مقدر فرمائیے، آپ پہلے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں۔ اے اللہ، اس حال میں موت مقدر فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔